ذی قدر علماء کرام لائق صد تکریم بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ، میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 12 ربیع الاول آج کے عظیم دن میں پروقار شاندار اجتماع اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے دعا کی ہے، آدھے مجمع نے آمین ہی نہیں کہا، اب میں آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دیں، دکھڑے دور فرمائیں۔ آج سرکار کے تذکرے کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، کل میدان حشر میں اللہ ہمیں حضور اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت والے جھنڈے کے سائے تلے بھی ایسے جگہ نصیب فرما دے۔ چونکہ پردے میں بیبیاں، بیٹیاں، مستورات بھی سن رہی ہیں، بلا تمہید میں عنوان اٹھانے لگا ہوں۔ مظفر گڑھ کے دانشوروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اور آج کی تاریخ 12 ربیع الاول تاجدار مدینہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کا دن ہے، انتقال پاک کا دن ہے، وفات حسرت آیات کا دن ہے، رحلت رسول کا دن ہے۔ چونکہ 12 ربیع الاول کو اس رنگ میں کھولا نہیں جا رہا جس رنگ میں میں کھولنے چلا ہوں، تو آج کی گفتگو میں رسول اللہ کا پیغام امت کے نام میرا موضوع سخن ہے۔ اس کے لیے تصورات کی دنیا میں تھوڑی دیر مظفر گڑھ چھوڑو، یکسوئی کے ساتھ چلو، آج کے دن کی حقیقت سمجھنے کے لیے چلتے ہیں شہر مدینہ۔ مولانا دعا دینا، علماء کرام کا ذکر فکر لگے گا، میں گھنٹوں کی بات آپ کو منٹوں میں دوں گا، انشاءاللہ یہ تقریر جو میں دینے چلا ہوں روز روز نہ سنی ہوگی۔ احباب ذی قدر کوشش فرمائیں، نظریں میری طرف رہیں۔ 63 سال عمر مبارک ہو گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حجۃ الوداع ادا ہو چکا تھا، الحمد طاب الناس سارا قرآن نازل ہو گیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، اللہ کی بے نیازی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 29 صفر کی تاریخ میں اچانک سر مبارک میں شدید درد اور بخار کی شدت سے علالت کا آغاز ہو گیا۔ بولو اللہ اکبر۔ جو میرے بیان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، سر مبارک میں درد
اور بخار کی شدت سے علالت کا آغاز ہوا. یہ بخار چلتا رہا 13 دن چلتا رہا. آج کی تاریخ آئی. اب میری نظروں میں نظریں ملانا. کچھ نوجوان دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، میرا عنوان وہ نہیں ہے، نظروں میں نظریں ملا کے سنو. آج کی تاریخ 13 دن سے مسلسل بخار. آقا دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دنوں کی تکلیف کی وجہ سے آج علیل ہو چکے، ضعیف ہو چکے، ضعف بڑھ گیا، قوت سکت ساتھ نہ دے رہی تھی. سرکار نے اپنا سر مبارک میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جھولی میں رکھا اور نظروں میں نظریں ملا کے فرمایا، عائشہ اجل آ رہا ہے، اجل آ رہا ہے، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے. میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، دار فانی چھوڑ کے دار بقا کو جا رہا ہوں، مگر رسول کا پیغام. پہلا جملہ سنو مردو عورتو. سرکار نے آبدیدہ لہجے میں فرمایا، آج کی تاریخ میں رسول کا پہلا پیغام امت کے نام ہے، نماز میں غفلت نہ کرنا. بولو، نماز میں غفلت نہ کرنا. میری ماں فرماتی ہے، میں رو پڑی، آقا آپ کو اتنا بخار. ادھر دیکھنا. میری ماں فرماتی ہیں، آقا کی جبین اطہر پہ پسینے پہ پسینہ آ رہا تھا. میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے، روئی لے کے، پانی میں روئی بھگو کے نچوڑ کے آقا کی جبین اطہر کا پسینہ صاف کرتی، پھر پسینہ آتا، پھر صاف کرتی، پھر پسینہ آتا. میں تھرا گئی. میں نے عرض گزاری، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول، اتنا بخار، اتنا پسینہ، اتنا دکھڑا، اتنی کرب، اتنا دکھ کیوں؟ سنو، سرکار نے ایک غمزدہ لہجے میں فرمایا، عائشہ الا ان للموت سکرات. میری امت کو کہنا، غافل نہ پھرتے رہیں، موت کی گھڑی بڑی مشکل. حسنین بابا صدا بڑی گاڑیوں میں نہیں رہیں گے، صدا بڑا پروٹوکول میں نہیں رہیں گے. موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی. اماں فرماتی ہے، میں رو پڑی. میں نے عرض گزاری، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیوں مشکل؟ سنو، آج کی گفتگو کرو. یا رسول اللہ موت کی گھڑی بڑی مشکل ہے، مگر آپ کے لیے کیوں مشکل؟ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. سنو، سرکار کے آنسو چھلک پڑے. فرمایا، عائشہ آج میں نے اللہ سے درخواست کی ہے، دعا کی ہے، التجا کی ہے، میں نے مانگ لیا ہے، میں نے عرض کیا ہے، اللہ جتنا امتحان رسول پہ ڈالنا چاہے ڈال دے، آزمائش ڈال دے، مگر محمد عربی کی ان تکلیفوں کا صدقہ اللہ میری امت کی موت کو ذرا آسان کر دے. یہ آج کا دن ہے. آپ میرا بیان سنیں گے حیران ہو جائیں گے. باہر جلوس دیکھو اور شاہ کاظمی کا بیان دیکھو. 12 ربیع الاول کیا ہے، کیا سے کیا رنگ مل گیا. سنو، اللہ نے 3 چیزوں میں شفا رکھ چھوڑی ہے. کوئی مرض ہو، کوئی مریض ہو، 3 چیزوں میں شفا. 3 چیزوں میں شفا.
بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، میری پردہ دار بیٹیاں، اہل محلہ مستورات، خواتین اسلام سنو، اللہ نے 3 چیزوں میں شفا 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 رکھ چھوڑی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں شفا ہے، زمزم پانی میں شفا ہے، شہد خالص میں شفا ہے۔ جنہیں میری بات مفید لگی ذرا مزے میں بولو سبحان اللہ۔ موقع بموقع بولتے آئیں گے، کہاں سبحان اللہ، کہاں اللہ اکبر۔ کوئی مرض ہو، کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، برکت قرآن کی شفا ملے گی۔ کوئی مریض ہو، زمزم پلاؤ، زمزم پلاؤ، زمزم پلاؤ، برکت زمزم کی اللہ شفا دیں گے۔ کوئی دکھڑا صدمہ تکلیف مرض مریض ہو، اسے شہد چکھاؤ، شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء فيه شفاء للناس۔ میں نیت کر کے بیٹھا ہوں، میری تلاوت قرآن کا ثواب، آپ کی سبحان اللہ کا ثواب خصوصاً حسنین خان کے والدین کو اور عموماً سارے مومنین مومنات کی روحوں کو اللہ نصیب فرمائے۔ خیر، اب نظروں میں نظریں ملاؤ، میں سنا نہیں رہا، میں کچھ دکھا رہا ہوں۔ آج کا دن 12 ربیع الاول اور ان تواریخ کے لحاظ سے سوموار کا دن تھا۔ آج منگل ہے، اس زمانے میں 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی جھولی میں تھا۔ اتنے میں صحابہ مسجد نبوی میں منتظر بیٹھے بیٹھے پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر کے بیٹے، عائشہ صدیقہ کے بھائی جناب عبد الرحمن بن ابی بکر کو صحابہ نے تیار فرمایا، یار دل اداس ہے، جاؤ سرکار کی خیریت لے آؤ، آقا کی طبیعت کیسی ہے، آقا کا مزاج کیسا ہے۔ مظفر گڑھ کے دانشوروں سنو، بہن کا گھر تھا، بہن کے گھر میں بھائی آیا، عبد الرحمن بن ابی بکر آیا، اس حال میں کہ منہ میں مسواک تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک کرتے ہوئے آقا کے قدمین شریفین کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، سلام عاجزانہ عرض کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، یا رسول اللہ آپ کی صحت کیسی ہے، کب وہ رونقیں بہار
بحال ہوں گی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لاؤ گے، منبر و محراب مصلی کو رونق بخشو گے، کب ہمیں آ کے آپ نمازیں پڑھاؤ گے۔ سنو میری اماں عائشہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول میں سرکار کو تکتی رہی، میرا بھائی حال پوچھتا رہا، آقا نے میرے بھائی کی کسی بات کا جواب ارشاد نہ فرمایا، مگر میں نے دیکھا حضور نے اپنی نگاہیں، رحمت والے نبی نے اپنی نظریں میرے بھائی کے منہ والے مسواک پر جمع رکھی تھی، نگاہ رسول مسواک پر سج گئی تھی۔ میری ماں فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ سرکار ان لمحات میں مسواک فرمانا چاہ رہے ہیں، فی الفور میں نے نرم ملائم نفیس تازہ لکڑی منگوائی، مسواک بنوایا، پیش کیا، یا رسول اللہ مسواک حاضر ہے۔ آقا نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا عائشہ مسواک تو آ گیا ہے، مگر اس گھڑی مسواک چبانے کی سکت باقی نہیں ہے، مسواک کی لکڑی کو چبا کے ملائم نفیس تیار کرنے کی قوت باقی نہ رہی ہے۔ میری ماں نے اپنے دہن پاک میں مسواک چبایا، قابل استعمال کیا، میری ماں نے منہ سے مسواک نکالا اور پانی کا پیالہ اٹھا کے مسواک پر محمد عربی کو دینے کے لیے مسواک کو دھونا چاہ رہی، میری ماں مسواک پر پانی بہانا چاہ رہی تھی، اچانک سرکار نے اشارے سے منع فرمایا، اشاروں میں فرمایا عائشہ مسواک دھونا، اپنے دہن کا چبایا ہوا سواک، منہ میں چبایا ہوا مسواک بغیر دھوئے استعمال شدہ اسی طرح مجھے دے دے۔ آج 12 ربیع الاول میں محمد عربی اپنے دہن پاک میں عائشہ کا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں استعمال کر کے امت کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ رسول کا پیغام امت کے نام یہ بھی ہے، بیوی پر اعتماد کیا کرو، بیوی سے محبت رکھا کرو، بیوی سے انس رکھا کرو۔ رسول کا پیغام ہے بیوی کا جھوٹا پی لینا بھی محمد عربی کی سنت ہے۔ آقا نے مسواک فرمایا، دندان پاک پہلے مجلہ تھے اور چمک گئے، اتنے میں سرکار نے 4 دیواری میں سین میں سریکی وچ آکھاں ویڑے وچ نظرہ سجایا، 4 دیواری میں دیکھا، اچانک سرکار کے سامنے بطول زہرا کا گزر ہوا، خاتون جنت کا گزر ہوا، سیدۃ نساء اہل الجنہ کا گزر ہوا، حسنین کریمین کی ماں کا گزر ہوا، شیر خدا کے گھر کی شان کا گزر ہوا۔ رسول کی نظریں بطول پہ پڑی، اولاد والو سنو، جوانو سنو، بزرگو سنو، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں 4 دیواری کی رونق ہوتی ہیں، دھیاں ویڑے دیاں شانہ بن دن، شانہ ہوں دن۔ رسول کی نظر جب بطول پہ پڑی، آپ نے شدت بخار میں، آج کے دن تقریباً یہی وقت ہوگا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اسی وقت آج کے دن اشارے میں فرمایا میری زہرا کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ بطول زہرا آئی، بابا کے منہ مبارک کے قریب تر ہو گئی، اپنا کان
بابا کے منہ مبارک پہ رکھ دیا۔ حضور پاک نے بیٹی کے کان میں فرمایا زہرا اللہ نے تیرے بابا کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ زہرا میرا قرآن مکمل ہو گیا ہے، بطول میرا دین مکمل ہو گیا ہے، جو حلال ہونا تھا ہو گیا، جو حرام ہونا تھا ہو گیا۔ امر ربی آ رہا ہے، آرڈر مولا کا آ رہا ہے۔ زہرا آج تیرے بابا کی الوداع کا دن ہے، تیرے بابا کے انتقال پر ملال کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول تیرے ابا کے وصال کا دن ہے۔ زہرا آ بابا کے قریب بیٹھ جا، پھر ملاقات جنت الفردوس میں حوض کوثر پہ ہوگی۔ الوداع میری بیٹی، الوداع میری بیٹی، فی امان اللہ میری بیٹی، رب راکھا میری بیٹی۔ زہرا نے بابا حضور کی زبان سے جو جملے سنے، آنسوؤں کی برسات میں بیٹی رو پڑی۔ بابا ہمیں یتیم نہ کرو، تنہا نہ کرو، اکیلا نہ چھوڑو، بے سہارا نہ کرو۔ حضور رو پڑے، فرمایا اللہ کا امر ہے، موت برحق ہے، وصال برحق ہے، انتقال برحق ہے۔ زہرا اللہ کا قانون ہے، جو آیا ہے آخر اس نے جانا ہے۔ الوداع کی گھڑی آ گئی ہے، بطول رونا، اتنی غم زدہ نہ ہو میری بیٹی، اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے تو زہرا جنت میں ساری عورتوں کی سردار بنے گی۔ روتی روتی زہرا بطول بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جوانوں 12 ربیع الاول سنو، میرے بچوں 12 ربیع الاول سنو، خواتین اسلام پردادار بیبیاں آج کی تاریخ 12 ربیع الاول سنو۔ شاہ کاظمی آیا، سینے میں قرآن لایا، حقائق کھول رہا ہوں۔ آج کیا دن 12 ربیع الاول اچانک سرکار نے 2 انگلیاں دراز فرمائی، فرمایا ترکت فیکم امرین، میں اللہ کا رسول جا رہا ہوں مگر 2 چیزیں امت کے نام چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میرے قرآن کی قدر کرنا، میرے قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، نسلوں کو قرآن سکھانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن جو حلال حرام بتائے منوان اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ فرمایا رسول کا ورثہ قرآن ہے، رسول کا ترکہ قرآن ہے، رسول کی میراث قرآن ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ زمانہ مجھے پتھر مارتا رہا، میں محمد قرآن سناتا رہا، زمانہ میری راہوں میں کانٹے بچھاتا رہا، میں محمد قرآن سناتا رہا۔ آج محمد جا رہا ہے، قرآن 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 کی قدر کرنا۔ پھر فرمایا میرا سلیقہ، میرا طریقہ، میری سنت، میرا اسوہ حسنہ، میری سنتوں کی لاج رکھنا، میری سنتوں کی لاج رکھنا، میری سنتوں کی لاج رکھنا۔ بزرگوں سنو، بیبیاں سنو، اتنے میں آپ نے شہادت کی انگلی، ایک انگلی دراز فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة۔ محمد کا پیغام امت کے نام ہے نماز نماز نماز۔ آج کا دن ہے 12 ربیع الاول ہے، سرکار کا پیغام مردوں کے نام
سرکار کا پیغام بیویوں کے نام نماز 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 کی پابندی کرو بیویاں رسول اللہ کی وصیت ہے نماز گھروں میں نمازوں کی پابندی کرو میری بیٹیاں حویلی کو نماز نال آباد کرو صحن کو نماز سے رونق بخشو زینو منازلکم بالصلاة و تلاوت القرآن وہ گھر عظیم ہے جس گھر میں نماز کے سجدے ہیں قرآن کی تلاوت ہے سرکار کی وصیت ہے نماز پیغام ہے نماز وصیت ہے نماز قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 12 ربیع الاول سرکار کا پیغام امت کے نام ہے نماز 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 بھرے مجمع میں شاہ کاظمی دیکھنا چاہتا ہے کرامن کاتبین بھی لکھیں کون ہے جو حضور کی اس وصیت کی لاج رکھے گا جو آج کے بعد نماز پابندی سے پڑھے گا دائیں ہاتھ کھڑا کرے شاباش بیبیاں نماز بیٹیاں نماز مجھے معاف کرنا میرا عنوان کافی باقی ہے میں عصر حاضر پہ آ نہیں رہا آج 12 ربیع الاول کے جلوس چل رہے ہوں گے آپ دیکھنا جلوس کے شرکاء میں کتنے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بابا جھنڈیاں لگاؤ نہ لگاؤ نماز ضرور پڑھو چائنا کی بتیوں سے آقا کا میلاد مناؤ نہ مناؤ نماز ضرور پڑھو شاہ کاظمی آیا سرکار کا پیغام لایا نماز 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 اصل چھوڑ کے خرافات کی طرف چلے گئے رسومات کی طرف چلے گئے بدعات کی طرف چلے گئے یکم ربیع الاول سے آج تک جو نیٹ کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو فیس بک پہ دیکھو اور جو آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے الامان والحفیظ سرکار کے میلاد کے نام پہ عورتیں بے پرد ہو کے ہزاروں روپے کے میک اپ کرا کے میڈیا پہ آ کے عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں اللہ گواہ مظفر گڑھ کے دانشورو شاہ کاظمی کہتا ہے جس طرح عورت کی جسم کو رنگ کو قد و قامت کو چہرے کو پردہ ہے شریعت محمدی میں عورت کی آواز کو بھی پردہ
آواز کو بھی یار آپ مجھے آواز کی خیرات دو گے چونکہ بیٹیاں بات سن رہی ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں عورت کی آواز کو پردہ ہے علماء کرام مجھے دعا دیں میں ایک لفظ بولوں جامع مسجد میں مرد آذان پڑھے شاہ کاظمی آذان پڑھے قاری صاحب آذان پڑھے قاری محمد شعیب آذان پڑھے عبد المحمن آذان پڑھے نعت خان آذان پڑھے چودھری آذان پڑھے ملک آذان پڑھے حسنین خان اپنی مسجد میں آذان پڑھے بڑا اجر ہے مگر شریعت محمدی کا ڈر ہے محلے کی کوئی عورت کوئی بی بی کوئی عورت مسجد میں آذان نہ پڑھے اللہ کیوں فرمائے مسجد میں آذان کی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ عورت کی آواز کو پردہ ہے آپ حج پہ جا رہے 10 لاکھ خرچ کر کے حسنین خان حج پہ جا رہا ہمشیرہ کو لے کے جا رہا بی بی کو لے کے جا رہا یا بیوی کو لے کے جا رہا غیب سے ندا آتی ہے حاجی حج کو آ رہا ہے تلبیہ پڑھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ پڑھ گنگرج میں پڑھ ببانگے توہل پڑھ علل اعلان پڑھ بلند آواز میں پڑھ اللہ جی میری بی بی ساتھ ہے بیٹی ساتھ ہے بیوی ساتھ ہے اماں ساتھ ہے فرمائے خبردار شریعت محمدی کا ڈر ہے عورت ذات تلبیہ تو پڑھے مگر دل میں دھیمی پست آواز میں پڑھے عورت ذات بلند آواز میں حج عمرے کا تلبیہ بھی نہ پڑھے کیونکہ عورت کی آواز کو پردہ شاہ کاظمی آیا قرآن پڑھا مظفر گڑھ میں لوگ کہہ رہے شاہ جی قرآن سناؤ جہاں میرا بیان لوگ کہتے ہیں شاہ جی قرآن سناؤ محمد اسماعیل شاہ قرآن سنائے گنگرج میں سنائے گج بج کے قرآن پڑھے جم جم کے قرآن پڑھے علل اعلان قرآن پڑھے شاہ کاظمی بلند آواز میں قرآن پڑھے مگر عورت کی جب بات آئی فرمائے 4 دیواری میں پردے میں عورت آہستہ قرآن کی تلاوت کرے عورت کے قرآن کی آواز گلی سے باہر نہ جائے اس لیے کہ عورت کی آواز کو پردہ ہے شریعت محمدی میں عورت آسان نہ دے تلبیہ نہ پڑھے قرآن بلند آواز میں نہ پڑھے ایمانداری سے بتاؤ اس عورت کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ دف بجائے اور ساؤنڈ میں نعتیں پڑھ کے سرکار کا میلاد کے نام پہ خرافات بدعات ہو رہی ہیں کبھی اللہ نے موقع دیا میں اس عنوان کو کھولوں گا کہ عورت ذات میں حیا کس قدر ہونا چاہیے خیر واپس آتا ہوں اپنے عنوان پہ جو منٹ باقی ہے انہی پہ اختتام پہنچنے کی کوشش کروں گا دانشورو سنو 12 ربیع الاول سوموار کا دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ادھر دیکھنا دروازے پہ دستک ہوئی کسی نے کنڈا کھٹکھٹایا دستک کی آواز آئی کنڈا کھٹکھٹانے کی آواز آئی جلال میں بطول زہرا بی بی فاطمہ کھڑی ہو گئی غصے میں فرمانے لگی کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا کس نے کنڈا کھٹکایا اسے پتہ نہیں میرے بابا کے آرام میں خلل واقع ہو رہا
سے علیل ہیں۔ سرکار نے پھر اشارہ فرمایا، زہرا قریب آئی، حضور پاک نے بیٹی کے کان میں فرمایا، زہرا جلال نہ دکھا، فاطمہ غصے میں نہ آ، میری بیٹی ناراض نہ ہو، تجھے کیا خبر کہ دروازے پہ کون آیا کھڑا ہے؟ ملک الموت آیا ہے، عزرائیل آیا ہے، روح قبض کرنے والا وہ فرشتہ آیا ہے جو آتا تو سبھی کے پاس ہے مگر کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ تیرے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ملک الموت ہمارے دروازے پہ دستک دے کے اجازت چاہ رہا ہے۔ زہرا میں نے اجازت دے دی ہے، ملک الموت آنا چاہتا ہے۔ اتنے میں 70,000 فرشتے ملک الموت سمیت سرکار کے قدموں میں آئے اور عرض گزاری، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ میرے حبیب ہو، رہنا چاہو تو کچھ سال اور رہ لو، آنا چاہو لبیک کہو، بلاوا آ گیا ہے۔ سرکار نے ادھر ملک الموت اور فرشتوں کو دیکھا، ادھر زہرا بطول کو دیکھا۔ اولاد والو سنو، میری بیٹیاں سنو، میری بچیاں سنو، خواتین اسلام سنو، زندگی کے آخری لمحے 12 ربیع الاول سرکار کے آنسو چھلک پڑے، فرمایا محمد جا رہا ہے، دو چیزیں امت کے نام چھوڑے جا رہا ہے، کتاب اللہ وعطرتی، قرآن کی بھی قدر کرنا، میری آل کی بھی قدر کرنا، میری اولاد کی بھی قدر کرنا، آل رسول کی عزت کرو، آل رسول کی عزت کرو، اہل بیت کی قدر کرو، علی شیر خدا کے گھرانے کا احترام کرو۔ سنو، ایک چادر تطہیر ہے، ایک چادر خلافت ہے۔ مظفر گڑھ والو، شاہ کاظمی آیا، ایک جملہ توفتاً لایا، ہم چاروں کے نوکر ہیں، ہم چار یار کے نعرے لگانے والے ہیں، روزانہ جلسے سننے والے ہو۔ شاہ کاظمی کہتا ہے چادر خلافت تلے بھی چار ہیں، چادر طہارت تلے بھی چار ہیں، ہم ان چاروں کے بھی غلام ہیں، ان چاروں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا نعرہ حق چار یار ہے، دیوبندی چار یاروں کے یاروں کا بھی یار ہے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے چادر خلافت تلے چار ہیں، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی شیر خدا ہے۔ خلافت کی چادر تلے یہ چار ہیں، طہارت کی چادر تلے یہ چار ہیں۔ ایک میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، دوسری بطول بی بی فاطمہ زہرا ہے، تیسرا قرآن کا قاری امام حسن ہے، چوتھا قرآن کا قاری حسین شہید کربلا ہے۔ چادر خلافت والوں کو بھی سلام، حق چار یار، چادر طہارت والوں کو بھی سلام۔ پر سنیو، عقیدہ سنو، دیوبندیو عقیدہ سنو، بزرگو عقیدہ سنو، چونکہ شاہ کاظمی بول رہا میں سید ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، حسنین بیٹا میرا جملہ دل پہ لکھنا، چادر خلافت تلے دیکھوں وہاں بھی علی چمکتا نظر آتا ہے، چادر طہارت تلے دیکھوں یہاں بھی علی چمکتا نظر آتا ہے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ،
صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت ذوالنورین، شجاعت حیدر کرار، شہادت حسن حسین، تدبر امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ دانشور قلت وقت دامن گیر ہے، گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی، جو وقت مقرر میزبانان حضرات نے دیا تھا وہ تکمیل کے قریب پہنچا، بیان ادھار رہا، ایک جملہ صرف دے کے جاتا ہوں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، سید آیا، کاظمی آیا، فقیر آیا، شاہ کاظمی اعلان کرتا ہے صحابہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، اہل بیت رسول ہمارے دلوں کے سرور ہیں۔ تقریریں بڑی سنی، نام بھی میرے میزبان بچے کا کمال ہے، حسنین 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 خان، ذکر حسنین سن، شاہ کاظمی کہتا ہے صحابہ صحابہ نبی کا یارانہ ہے، اہل بیت محمد کا گھرانہ ہے۔ یار سبحان اللہ، مجھ تک نہیں پہنچی، غیروں تک کہاں پہنچی ہوگی؟ پھر کہتا ہوں علماء مجھے دعا دینا، میرا عنوان دردناک تھا لیکن میں حق کے دو جملے دے رہا ہوں، مولانا عبدالمحمن اور یہ نورانی چہرے، صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، مگر صحابہ محمد عربی کا یارانہ ہے، اہل بیت رسول عربی کا گھرانہ۔ صحابہ نبی کے در والے ہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت محمد عربی کے گھر والے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ پرلی محفل ہوتی نا ذاکر علی، وہاں لوگ نوٹ بھی ڈالتے ہیں اور ذاکر کو واہ 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 صدقہ صدقہ کر کے مرثیہ سن کے مزے میں عشق میں مر جاتے ہیں۔ میری سنی قوم اتنی سن تو نہ ہو کہ سید کی زبان پہ قرآن ہو، آل رسول کا شان ہو، آپ کی آواز کی خیرات بھی نہ آئے۔ اب میں آپ کے چہرے دیکھ کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، پھر ایک آیت پڑھ کے میں اختتام کر رہا ہوں، یہی عنوان چھوڑ رہا ہوں۔ زندگی رہی پھر مجھے اللہ زندگی دے، آپ کو زندگی دے، یہی عنوان اگلے سال تکمیل تک پہنچائیں گے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، بابا یہ جو مرحوم حاجی نظر خان صاحب نے اپنے بیٹے کا نام حسنین رکھا، یہ نام حسنین بھی تو آل رسول سے محبت کا اظہار ہے۔ اچھا حسنین شاید آپ کو پتہ نہ ہو، میرے پہلے گھر میں اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، پہلے کا نام محمد اسحاق شاہ، دوسرا ذوالقرنین شاہ، تیسرا میرا جو سب نالو سونا شہزادہ ہے چھوٹا بیٹا ہے حسنین شاہ، حسنین کا۔ ذرا مزے میں سنو، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، امام حسین کو کربلا میں دیکھو اللہ گواہ، سید کی زبان ہے، کربلا کا میدان ہے، اللہ کا قرآن ہے،
کسی نے کیا خوب کہا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید کا لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو آخری جملہ سنو 12 ربیع الاول دوپہر کا وقت تھا اجل آیا امر ربی آیا آخری جملہ ہے مگر ساری تقریر میں مکھن ہے رزق ہے سنو سرکار نے صحابہ کو پیغام بھیجا فرمایا عائشہ رسول کا پیغام امت کے نام ہے نماز پابندی سے پڑھنا قرآن کی قدر کرنا میری آل کی عزت کرنا میری سنتوں کی لاج رکھنا جاتے جاتے فرمایا محمد نے یتیمی گزاری ہے یتیموں کو کبھی چھڑک نہ دینا یتیم سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا یتیم کا دل نہ دکھانا یتیم کی دل آزاری نہ کرنا یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا کرو تمہارے ہاتھ تھلے یتیم کے سر کے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ تمہارے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں فرمایا رسول کا پیغام امت کے نام ہے یتیم 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 آخر میں فرمایا ہمسائے کی عزت کی حفاظت کرنا ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا ماں باپ کی قدر کرنا چھوٹوں پہ شفقت کرنا بڑوں کی عزت کرنا اتنے میں اجل آیا سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا موج میں پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پاک مکمل ہوا وصال ہو گیا محمد عربی کا انتقال پر ملال ہو گیا محمد عربی کا بزرگوں سرکار نہ رہے صدا رہنا آپ نے نہیں ہے صدا رہنا میں نے بھی نہیں ہے موت برحق ہے آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کرو موت سے پہلے موت کی تیاری کرو جتنا بڑا خان ہو جتنا بڑا نواب ہو جتنا بڑا چودھری ہو آخر موت اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على ان نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
المستقى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه زندگی باقی ملاقات باقی 12 ربیع الاول ظہر کا وقت تھا اچانک اجل آیا سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ ایک منٹ ذکر کرانے لگا ہوں جمی مومنین و مومنات کے اشارے صاحب گرج کے بولو ہر کوئی اپنے رنگ میں میلاد منا رہا ہم میلاد مناتے ہیں سرکار کی ذات عالیہ پہ درود پڑھ پڑھ کے کلمے کی گرج لگاؤ گھن گرج میں بول کے میلاد مناؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا